سبق سیکھنے کی حدیث ہے، اس کا ترجمہ سنتے جائیں۔ اور ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنایا ہے، تو کہنے لگے بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے تو بہت زیادہ حقدار بادشاہت کے ہم ہیں، ان کو تو مالی کشیدگی بھی نہیں دی گئی۔ نبی نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے اسی کو تم پر بقرضیہ کیا ہے اور اسے عملی اور جسمانی طور پر عطا فرمائی ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ چاہے اپنا مالک دے، اللہ تعالیٰ کشیدگی والا اور علم والا ہے۔ اچھا، اس آیات کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ بابل میں اس کا نام ساول لکھا ہے۔ یہ قبیلہ بن یمن کا ایک 30 سالہ نوجوان تھا۔ بنی اسرائیل میں اس سے خوبصورت کوئی شخص نہ تھا اور ایسے قداور تھا کہ لوگ اس کے کندھے تک آتے تھے۔ اپنے باپ کے گمشدہ گدھے ڈھونڈنے نکلا تھا۔ راستے میں جب سموئیل نبی کی قیام گاہ کے قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو اشارہ کیا کہ یہی شخص ہے جس کو بنی اسرائیل نے بادشاہی کے لیے منتخب کیا ہے۔ چونکہ سموئیل نبی اسے اپنے گھر لائے، تیل کی کچی لے کر اس کے سر پر انڈیلی اور چوما اور کہا کہ خداوند نے تمہیں مسیح کیا تاکہ اس کی میراث میں پیشوا ہو۔ اس کے بعد انہوں نے بنی اسرائیل کا اجتماع عام کر کے اس کی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ اس آیات کی ترجمہ آخر تک سنیں، آپ لوگوں کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ ان کے نبی نے انہیں پھر کہا کہ اس کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلجمی ہے اور اہل موسیٰ اور اہل ہارون کا بقا ترکہ ہے۔ فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے۔ یقیناً یہ تو تمہارے کلی دلیل ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ اس کو آخر تک سنیں۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ بابل کا بیان اس باب میں قرآن سے کسی حد تک مختلف ہے، تاہم اس سے اصل واقعہ کی تفصیلات پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صندوق جسے بنی اسرائیل اصلاحات کا صندوق کہتے تھے، اسے لڑائی کے موقع پر فلسطینی مشرکین نے بنی اسرائیل سے چھین لیا تھا، لیکن یہ مشرکین کے جس شہر سے جس بستی میں رکھا گیا وہاں دائیں پھوٹ پڑی۔ آخر کار انہوں نے خوف کے مارے اسے ایک بیل گاڑی پر رکھ کر اس وقت وہ صندوق فرشتوں کی حفاظت میں تھا، کیونکہ وہ گاڑی بغیر کسی کام دی گئی تھی۔ اللہ کے حکم سے یہ فرشتوں کا ہی کام تھا کہ وہ اسے چلا کر بنی اسرائیل کی طرف لے آئیں۔ رہا اشارہ کا اس صندوق میں تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے۔ تو بابل کے بیان سے اس کی حقیقت یہ معلوم ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل اس کو بڑا منحرف اور اپنے لیے فتح و نصرت نشان سمجھتے تھے۔